نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحج کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورۃ الحج میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک طرف تو انسانی اعمال کے اس دن کا تذکرہ کیا ہے جس دن انسان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا، اور وہ دن انتہائی سخت دن ہوگا۔ اس دن کے اندر قرآن مجید میں یہاں ایک بہت ہی عمدہ اور شاندار مثال کے ذریعے سے اس دن کی ہولناکی کو واضح کیا ہے کہ لوگوں اس دن کے حوالے سے تمہیں خبردار رہنا چاہیے جس دن ایک ماں اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھی بھول جائے گی۔ ظاہر ہے ماں کو اپنی بچے کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے اور اپنے بچے کے لیے وہ ہر طرح کی قربانی دینے کو بھی تیار ہوتی ہے، لیکن جب کوئی بہت ہی ہولناک حادثہ ہو، ناقابل برداشت صورت ہو، ماں کے بھی ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، اور یہ ہوش و حواس کا اس دن اڑنا یہ کسی بے ہوشی کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی انجیکشن استھنزیا کا وغیرہ کا نہیں لگایا ہوگا، بلکہ اس وقت کی حالت ایسی ہوگی، ہولناک منظر ایسا ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جلال اور ہیبت ہوگا جس نے دنیا میں انسانوں کو ہر طرح کے عمل کی مہلت دے رکھی ہے۔ اچھا یا برا جو بھی عمل تم کرنا چاہتے ہو آج تمہارے پاس اس کا وقت ہے، لیکن اس دن ظالموں کے لیے اللہ کا ایک جلال، ہیبت اور اس کا رعب ایسا ہوگا کہ اس وقت انسان کے ہوش و حواس اس منظر کو دیکھ کر اڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، سارے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اتقوا ربکم، آج اپنے رب کی عظمت دل میں پیدا کر لو اور اس کی عظمت کے پیش نظر اس کی نافرمانی، اس کے احکامات اور قوانین کی خلاف ورزی سے بچو۔ تقویٰ کے معنی پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے اندر اس درجے کا عقل و شعور پیدا کر لے کہ اس کے نتیجے میں ایک تو حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، حقیقت کیا ہے، پروپیگنڈا کیا ہے، اس کے درمیان فرق کر سکے، اور پھر اس حقیقت کو پہچان کر، حق کو اور سچائی کو جان کر اس کے مطابق دنیا میں کردار ادا کرے۔ اور اس کی صحیح ترجمانی اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے تقویٰ کی، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ تین باتوں کا اللہ نے حکم دیا اور تین باتوں سے اللہ نے روکا ہے کہ جس انسان کے اندر شعور اس درجے کا پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کو پہچان کر عدل کر سکتا ہے، انصاف کر سکتا ہے۔ ہمیشہ یا تو کوئی مفاد پرست انسان عدل سے انحراف کرتا ہے، یا وہ جس کو حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا بسا اوقات وہ بھی عدل سے انحراف کر کے ظلم کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو حقیقت کا پتہ نہیں، جھوٹ کو ہی حقیقت سمجھ کر اس کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو حقیقت کی پہچان یہ بہت ضروری ہے، اور یہ قرآن مقدس سے حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مقدس انسان کے لیے فرقان ہے کہ انسان کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے، لیکن اسی کو جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور اگر قرآن سے محض رسمی سا عقیدت کا تعلق ہو، اس کو نہ سمجھنے کے حوالے سے وقت نکالے اور نہ ہی جو ہے اس کو پڑھے، خود اس کا مطالعہ کرے، تو ایسے انسان میں
اور باطل کا فرق نہیں پیدا ہوتا، صلاحیت نہیں پیدا ہوتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اہل علم سے قرآن مقدس کو سمجھا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک کل قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہاں جو ایک جھٹکا لگے گا وہ بڑا سخت ہے، شیء عظیم، بہت بڑا وہ حادثہ ہوگا جو کل قیامت کے دن رونما ہونے والا ہے۔ اس دن تم دیکھو گے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ، کہ ہر دودھ پلانے والی جو ہے وہ اما ارضعت، جس کو وہ دودھ پلا رہی تھی اس کو بھی بھول جائے گی، اور حاملہ اس ہیبت سے اپنے حمل کو وہ وضع کر دے گا، وضع حمل کر دے گا، وقت سے پہلے بچے کو جنم دے گا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَىٰ، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ ان کے اوپر مدہوشی طاری ہوگی، نشہ کی حالت میں ہوں گے، لیکن وہ نشہ در حقیقت اللہ کے جلال و ہیبت اور اس منظر کی وجہ سے ہوگا کہ انسان ہوش و حواس کھو بیٹھے گا۔ وَمَا هُمْ بِسُقَارَىٰ، حقیقت میں کوئی نشہ انہوں نے کیا ہوا نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے ان پر نشے کی حالت طاری ہوگی، بلکہ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب ایسا سخت ہوگا، اس کی گرفت اس دن ایسی بڑے بڑے ظالموں پر ایسی ہوگی کہ اس کی ہیبت سے انسان لرز اٹھے گا اور ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ آج دنیا میں لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہے اور ایسے جھوٹے مفاد پرست سرکش ظالموں طاغوت کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ کی سخت گرفت میں ہوں گے۔ اس لیے قرآن نے آگے اس کو واضح طور پر بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں تو بغیر کسی علم اور شعور کے جھگڑ رہے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں سمجھ رہے، اور ایسے جھوٹے لوگوں کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، جو شیطان ہے، سرکش ہے، ظالم ہے، طاغوت ہے، ان کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہیں، اللہ کو بلا رکھا ہے، اللہ کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں مزید سزا کا تذکرہ کیا ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ تفصیل سے بات کریں گے۔